وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين صدق اللہ العظیم۔ ہماری ترکیب الا المصلین سے آج شروع ہوگی۔ الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے۔ ایکسیپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الا جو ہے وہ تقاضا کیا کرتا ہے؟ الا اپنے سے پہلے کا بھی تقاضا کرتا ہے، اپنے بعد کا بھی۔ یہ ہے حرف استثناء۔ اس سے پہلے یہ تقاضا کرتا ہے مستثنی منہ، جس سے استثناء دیا جا رہا ہو، اور جس کو استثناء دیا جا رہا ہو وہ اس کے مستثنی۔ یہ سب چیز مل کے ایک اینٹی بنتی ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ العصر میں۔ مستثنی جو ہوتا ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، موسٹلی، اکثر، عموماً نصب میں۔ حالت رفع میں بھی ہوتا ہے، اس کی وجوہات اور ہے، لیکن عموماً جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ الا کے بعد یہ مستثنی صاحب ہیں جو حالت نصب میں ہے۔ مستثنی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مستثنی منہ کیا ہے؟ کس سے ایگزمپٹ کیا جا رہا سوائے مصلین کے؟ الانسان، بے شک انسان جی کا کچا ہے، گھبرا جانے والا ہے، سوائے جب بھی حرف استثناء اور مستثنی ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے مستثنی منہ کہاں، کس سے آپ منہا کر رہے ہیں اس کو؟ تو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کس سے منہا کر رہے ہیں۔ اب تقدیر عبارت کیا ہے؟ ان الانسان الا المصلین خلق ہلوعا، بے شک تمام انسان سوائے مصلین کے خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ انسان سوائے مصلین کی بات ہو گئی، اس میں بتا دیا گیا خبر کیا ہے، خلق ہلوعا مسہ الشر جزوعا مسہ الخیر منوعا۔ ٹھیک ہے، تو مستثنی منہ، حرف استثناء اور مستثنی مل کے ان کا اسم ہے۔ ان الانسان الا المصلین خلق ہلوعا، تقدیر عبارت یہ بنتی ہے۔
اب آگے جو صفات آ رہی ہیں وہ ساری ساری مصلین کے لیے آ رہی ہیں. مصلین نماز ادا کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے. صفت ہے المصلین کے لیے. یہاں جو آ رہا ہے دائمون، اس کا مادہ ہے دال واو اور میم. دام یدوم باب نصرہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہے مسلسل رہنا، ہمیشہ رہنا. یہاں اسم الفاعل ہے فاعلون کے وزن پہ، دائمون، قائم رہنا ہمیشہ. الذین ہم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نماز پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں. یہ صفت ہو گئی پہلی مصلین کی. حالانکہ پہلے ذکر ہی مصلین کا ہو رہا ہے، لیکن ان کی ایک صفت کیا بتائی گئی کہ مداومت اختیار کرتے ہیں، دوام ہے ان کا نماز پہ. گویا دنیا کی کوئی چیز ان کو نماز سے روک نہیں سکتی، وہ ڈٹے ہوئے ہیں نماز پہ. یہ واو عطف ہے جی. الذین اسم موصول، حق موصوف، معلوم صفت، مبتدا مؤخر. جار مضاف مضاف الیہ مجرور. معطوف علیہ سے تو اب آپ واقف ہو گئے ہوں گے. اصل میں ہے الحق المعلوم موجود فی اموالہم للسائل والمحروم. اگر سمپل عبارت کریں، الحق المعلوم موجود فی اموالہم للسائل والمحروم. جیسے ہم کہتے ہیں القلم فی الجیب، القلم موجود فی الجیب.
کا ابھی ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. یہ صفت جو مسلین کی ہے یہ بڑی ڈفرنٹ آئی ہے. یہاں پر مسلین کے لیے صرف ایک ضمیر استعمال ہوئی ہے, صرف اموالہم. یہ ایک کنیکٹنگ پوائنٹ ہے صرف کہ جو اس کو کنیکٹ کر رہا ہے الذین کے ساتھ. وہ لوگ حق معلوم, حق کسی کو کہتے ہیں, حق سچائی کو بھی کہتے ہیں اور حق حصے کو بھی کہتے ہیں. حصہ, پورشن. معلوم جانا پہچانا. نامینیٹڈ پورشن کس کو آپ کہتے ہیں, بلکہ نامینیشن کے علاوہ ایک اور لفظ ہوگا ایلوکیٹڈ. ہاں, ایلوکیٹڈ پورشن. ایلوکیٹڈ کیا ترجمہ ہوگا ایلوکیٹڈ کا؟ فکس, مخصوص, معلوم. حق معلوم, معلوم حصہ ہے ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محرومین کے لیے. اب ہم کریں گے وہ لوگ جن کے مالوں میں مخصوص حصہ ہے محرومین اور سائلین کے لیے. دیکھیے الذین اکیلا کچھ نہیں بنے گا. الذین اکیلا اس میں موصول ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ صلہ کو ڈیمانڈ کرے گا. صلہ اور موصول مل کر مبتدا بنے گے, اکیلا الذین نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, الذین اکیلا مبتدا نہیں بنے گا, اس کے ساتھ صلہ ملے گا. جیسے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, خبر آگے جا کے آتی ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے فلاں کیا ان کے بارے میں جو خبر ہوگی, وہ لوگ خالی کے بارے میں خبر نہیں ہوگی. اچھا جی, محروم اس کا مادہ ہے ہا را اور میم. حرم یحرم باب ضربہ سے آتا ہے, اس کا مطلب ہے روک لینا, محروم کر دینا. جس کسی کو آپ محروم کرتے ہیں اس سے کوئی چیز روک لیتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو محروم اس لحاظ سے. حرمت, حرام, کیا مطلب اس سے روکنا ہے اپنے آپ کو. تو محروم جس کو روک دیا گیا ہو, رزق رک گیا ان پہ, کوئی دنیا کی آسائشیں رک گئیں, کھانا رک گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین, عطف الذین اس میں موصول, یصدقون یہ فعل ہے جی, اس کا فاعل ہے ہم, بی جار, یوم مضاف, الدین مضاف الیہ. جار اور مجرور متعلق فعل, اور یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ, اور یہ صلہ ہے. صلہ اور موصول صفت المصلین. کتنی صفات آ گئی؟ یہ دوسری تھی اور یہ تیسری ہو گئی. یصدقون, صاد دال اور قاف مادہ ہے. صدق یصدق تصدیقا, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تصدیق کرنا. یوم الدین ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین, اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں بدلے کے دن کی. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون,
ان عذاب ربہم اس کی ترکیب تو آسان ہے، آپ لوگوں کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا. اس میں موصول، مبتدا، یہ اس کی خبر ہے، رب مضاف الیہ پلس مضاف، اور ہم مضاف الیہ. مشفقون، یہاں ایک لفظ آیا ہے، اس کا مادہ ہے شین، فا اور قاف، باب افعال سے استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کسی کے بارے میں نقصان پہنچنے کا ڈر ہونا. یہ بڑی اہم بات ہے، جس کو ہم شفقت کہتے ہیں نا. لفظ شفقت کیا ہے؟ کیئرنگ. کیئرنگ کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. محتاط ہونا، کیئرفل ہونا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اگر علا آ جائے، اشفق علا، تو اس کا مطلب ہے اس نے اس کے ساتھ شفقت کی. اور اشفق من، اس نے اس کے بارے میں ڈرا، وہ اس کے بارے میں ڈرا، اس کے بارے میں نقصان سے ڈرا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ والذین ہم من عذاب ربہم، یہ من کے ساتھ آیا. تو اس میں وہ محبت نہیں بلکہ ڈرنا، نقصان سے ڈرنا. وہ لوگ جو ڈرنے والے ہیں اپنے رب کے عذاب سے، کیئرفل ہیں، کوشس ہیں. کوشس کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے. ان عذاب ربہم غیر مامون، بے شک ان کے رب کا عذاب غیر مامون ہے. غیر مامون، مامون کہتے ہیں جس سے امن ہو، جس سے مفعول کے وزن پہ ہے، حمزہ میم نون مادہ، امن یامن امنا، تو اس سے ہوتا ہے امن میں ہونا، امن دینا. مامون جس سے بندہ امن میں ہوتا ہے. غیر مامون امن میں ہونے والے کے سوا ہے. تو بے شک ان کے رب کا عذاب امن میں ہونے کے سوا ہے، یعنی کہ ڈرنے والی چیز ہے جس کے بارے میں کوشش ہونا ضروری ہے. بے شک ان کے رب کا عذاب بے فکری یا بے خوفی کے سوا ہے. غیر مامون ہر وہ چیز جس سے نڈر نہ ہوا جائے. یہ اس کے بعد جو ہم یہ آ رہا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. یہ سب کی سب ترکیب ہم کر چکے ہیں.
سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں، لہذا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جن حضرات نے لکھنا ہو وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، بشہاداتہم قائمون۔ اس کی ترکیب بھی اسی طرح آسان ہے، اسلوب بڑا آسان ہے۔ عطف اس میں موصول مبتدا، بشہاداتہم بی حرف جار ہے، شہادات مضاف، ہم مضاف الیہ، مجرور، متعلق خبر، اور قائمون خبر، جملہ اسمیہ، صلہ، صلہ اور موصول، صفت المصلین۔ عطف اسم موصول، ہم مبتدا، علی جار صلاۃ، مضاف، ہم مضاف الیہ، مجرور، جار اور مجرور، متعلق خبر، یحافظون فعل ہے پلس اس کا فاعل ہے ہم، یہ جملہ فعلیہ، یہ خبر، مبتدا اپنی خبر اور متعلق سے مل کے جملہ اسمیہ، صلہ، صلہ اور موصول، صفت المصلین۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، قائمون آپ کو پتہ ہے قاف واو میم مادہ ہے، قام یقوم کھڑا ہونا، قائم کھڑا ہونے والا، ڈٹ جانے والا۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر کھڑے رہنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں کرنے والے نہیں آئے گا بلکہ کرتے ہیں، یہ فعل ہے۔ اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے، ایسے بھی لکھا جا سکتا تھا، لیکن یہ قرآن مجید کی املا ہے۔ اولئک جی مبتدا ہے، مکرمون خبر ہے، فی جنات جار مجرور متعلق خبر۔ مکرمون اس کا مادہ ہے کاف را اور میم۔ اکرم یکرم اکرامن باب فعال سے اس کا مطلب ہوتا ہے عزت دینا۔
اس سے اسم الفاعل بنتا ہے مکرمن، عزت دینے والا، اور جس کو عزت دی جائے وہ اسم المفعول بنتا ہے مکرمن، ریسپیکٹڈ۔ وہ ہیں عزت دیے جانے والے، فی جنات، باغات میں، جنتوں میں۔ اچھا اب آپ دیکھیں، ایک کسی صاحب نے سوال کیا تھا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا کہ یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ اب اس کی ایک ترکیب اور کیا بنتی ہے؟ جتنے الذین شروع ہو رہے ہیں وہ سب مبتدا بنیں گے، خبر اس کی یہ بنے گی۔ وہ لوگ، اب ہم شروع کرتے ہیں نا مثال کے طور پہ، الذین هم فی علی صلاتہم دائمون اولئک فی جنات مکرمون۔ وہ صلہ اور موصول مبتدا بن سکتا ہے اس خبر کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ جملہ پورا خبر بن جائے گا الذین کے ساتھ جو بھی کرتے رہے۔ تو بہت سے مبتدا بنا لیں آپ، جتنے الذین آئے ہیں وہ سب مبتدا بنانے کی خبر کیا ہے؟ اولئک فی۔ ان سب کے بارے میں خبر یہ دی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ دونوں جگہ سے کنیکٹڈ ہے۔ الذین موصول اور صلہ مل کے صفت ہے المصلین کے لیے، لیکن وہی الذین صلہ اور موصول مل کے مبتدا ہے اس خبر کے لیے۔ جو بھی الذین سے آئی ہیں، صلہ موصول صلہ موصول صلہ موصول مل کے، ان سب کی خبر کیا ہے؟ اگر آپ پیچھے سے کاٹ دیتے ہیں ان کو تو ان سب کی خبر کیا ہے؟ الذین، اب دیکھیں نا، الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربہم مشفقون والذین هم لفروجہم حافظون۔ پھر اس کے بعد آ گیا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ یہ سارے صلہ موصول صلہ موصول صلہ موصول مل کے اولئک فی جنات مکرمون، یہ جملہ اسمیہ خبر بن جائے گا اس کے لیے۔ دیکھیں پہلے یہی صفات المؤمنون کے لیے آئی ہیں، تقریباً ایسی کچھ فرق ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کے المصلین کے لیے پھر یہ صفات آئی ہیں۔ یہ ہمارا یہاں پہ یہ دو سلیکشنز تھی جو کہ ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب نصاب میں کی ہیں، تعمیر سیرت کی اساسات کے حوالے سے، کہ بندہ مومن کی شخصیت جو ہے اس کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ یہ ابھی معاملہ چلے گا انشاءاللہ، اور اب اگلا ہمارا سبق ہے بندہ مومن کی شخصیت خد و خال، سورۃ الفرقان آخری رکوع، جس کا ہم انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔